دروازہ اتنی بری طرح سے بج رہا تھا کہ میں سہم کر بستر میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے دروازہ کھولتی۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ نہ جانے رات کے اس پہر کون دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوگا۔ بے اختیار ہی مجھے رحمت کی یاد ستائی۔ رحمت جیسا بھی تھا، اس نے ہمیشہ میری حفاظت کی تھی، میرا خیال رکھا تھا۔ یہ تو میں تھی جسے اس کی موجودگی سے نفرت ہوا کرتی تھی۔ اس کا وجود مجھے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ لیکن آج رات کی اس تاریکی میں جب مجھے اپنی عزت خطرے میں نظر آئی تو بے اختیار مجھے رحمت اللہ یاد آیا۔ دروازہ دوبارہ سے بجا تو میں نے بستر پر پڑی رضائی کو اپنے وجود پر ایسے لپیٹ لیا جیسے وہ رضائی میری حفاظت کر سکتی ہو۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کیں تو محلے کے بدماش مردوں کی نظریں میرے چہرے کے آگے لہرانے لگیں، جو کافی دنوں سے مجھے پریشان کر رہے تھے۔ نہ جانے رات کے اس پہر ان میں سے کون چلا آیا تھا۔ باہر زوروں سے بارش برس رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ ایسے میں رات کی خوفناکی اور تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا کہ اگر آج کی رات کوئی گھر میں گھس آیا یا کسی نے دیوار پھلانگ لی تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ویسے بھی محلے میں سبھی کو معلوم تھا کہ میں تنہا اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ہر کسی کو آسان ہدف نظر آتی تھی۔ کچھ دیر اور گزری تو دروازہ ایسے بجا جیسے کوئی توڑ کے اندر داخل ہو جائے گا، اور پھر میں نے بڑی مشکل سے ہمت کی اور دھیرے دھیرے دروازے تک پہنچ گئی، کیونکہ گھر کی دیوار بھی چھوٹی تھی۔ اگر میں دروازہ نہ کھولتی تو دیوار کودنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے گرجدار آواز سنائی دی، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ کے اندر آ جاؤں گا۔ اس آواز کو سنتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ رات کے اس پہر دروازے پر مجھے یہ آواز سنائی دے گی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ غصے کے عالم میں اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دروازہ واپس لاک کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لایا، بستر پر دھکیلتے ہوئے کہنے لگا، خود کو کوئی بہت زیادہ بہادر سمجھتی ہو، بہت باہمت ہو، اکیلے اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں بس اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، جہاں غصے سے سرخی چھا رہی تھی۔ مٹھیاں بھینچتے وہ اس طرح میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے مجھے نظروں سے ہی کھا جائے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تنہا رہ سکتی ہوں۔ اپنی پوری ہمت جتا کر میں نے یہ جواب دیا تھا، ورنہ یہ تو میرا دل ہی جانتا تھا کہ دروازے پہ جانے سے پہلے میں کیسے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ جی مسز، میں بہت بخوبی جانتا ہوں اس بات کو کہ آپ کتنی بہادر ہیں اور کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ مجھ سے زیادہ اس بات کو اور کون واقف ہوگا؟ اس کی طنزیہ مسکراہٹ پر میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ میں اس کی نظروں سے نظریں ملا پاتی۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی، جب وہ نہیں تھا تو اس کے ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور اب جب وہ سامنے کھڑا تھا تو دل چاہ رہا تھا کہ خود ہی منظر سے غائب ہو جاؤں۔ اپنی بے بسی اور لاچاری کو میں اس کے آگے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کیا بستر پہ ہی پڑے رہنے کا ارادہ ہے آسیہ صاحبہ؟ اپنا سامان اٹھائیں اور چلیں میرے ساتھ، گرجدار آواز میں کہتے رحمت اللہ نے خود ہی میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ سامان کیا تھا؟ محض 4 جوڑے اور 2-4 کتابیں، یہی میری کل کائنات تھی۔ بڑی تیزی سے ہاتھ چلاتے میں رحمت اللہ نے خود ہی میرا سارا سامان بیگ میں ڈالا اور ایک بھرپور نظر پورے گھر پر دوڑائی۔ بس اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے نا یہاں تمہارا؟ اس کے لہجے میں عجیب سا طنز تھا، جیسے جتانا چاہ رہا ہو کہ میں خالی ہاتھ تھی اور خالی ہاتھ ہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا تو اس نے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور صاف انکار کر دیا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی۔ وہ جو کچھ قدم آگے بڑھ گیا تھا، میری بات سن کے واپس پلٹا، قدم قدم چلتا میرے قریب آیا، مجھے بازو سے پکڑتے دیوار سے لگایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ بہت مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا تھا۔ اس سے نظریں چراتی
میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے آہنی ہاتھوں سے اپنی نازک کلائیوں کو آزاد کروانا میرے لیے ناممکن تھا۔ جتنا تماشا کرنا تھا تم کر چکی ہو آسیہ، باقی کا تماشا گھر چل کر کرنا، ورنہ سخت لہجے میں کہتے اس نے مجھے باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ خود پہ قابو کر رہا ہے۔ رحمت اللہ کا یہ روپ میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنا بند کر دی۔ اس نے بازو سے پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ باہر کھینچنا شروع کیا۔ گھر لاک کرتے ہوئے اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ تب تک میں بھیگ چکی تھی۔ بھیگ تو وہ بھی گیا تھا، لیکن وہ مرد تھا اس لیے برداشت کر گیا، مگر میں سردی کی اس بارش میں بھیگنے کے بعد تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا لباس میرے وجود سے چپک گیا تھا، اور گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر ابھی بھی ٹھنڈک اتر رہی ہو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور میں نے خود کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا۔ اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر تھیں۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں اسکرین پر پڑتی سامنے کے منظر کو دھندلا کر رہی تھیں۔ وہ بڑی مہارت سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا اور میں چوری چپ کے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر اس کے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ اس کی وائٹ شرٹ اس کے وجود سے چپک چکی تھی۔ لمحے بھر میں وہ میرے جذباتوں کو دہکا گیا تھا۔ میں نے پوری شدت سے خود پر قابو پاتے اپنی نگاہوں کو کھڑکی کے پار گزرتے سیاہ منظروں پہ ڈال دیا۔ ہمارا رشتہ کیا سے کیا ہو گیا تھا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے غلطی میری تھی یا حالات کی، لیکن جو کچھ بگڑ چکا تھا وہ کیسے صحیح ہونے والا تھا، مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا۔ فی الحال میرے دل کو اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، رحمت اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ جو کبھی مجھ سے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا، جو اس کے مل جانے پر میرا دل خدا کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ ایک تنہا عورت کے لیے اس معاشرے میں چند راتیں عزت کے ساتھ گزار لینا بہت بڑی بات ہے، اور خدا کا شکر تھا کہ میری عزت بالکل محفوظ تھی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں پوری طرح ڈوب چکی تھیں، ہر طرف اندھیرا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تو اندرونی دروازے پر مجھے تائی اماں نظر آ گئی۔ وہ سخت نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ رحمت میرے سامان کا بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا تو وہ غصے میں کہنے لگی، رات کے اندھیرے میں تمہیں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ تائی اماں نے حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں میں جو نفرت اور چبھن تھی اس نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے نظریں چرا لیں۔ ان کی اس نفرت کی وجہ بھی تو میں ہی تھی۔ رحمت نے بس ایک نظر اپنی ماں پہ ڈالی اور اندر کی طرف چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ روم میں آئی۔ رحمت نے تکیہ اٹھا کے صوفے پہ ڈالا، کہنے لگا سکون سے بستر پر آرام کرو، باقی کی باتیں میں تم سے صبح کروں گا۔ اس کے لہجے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے ایک آر پار ہوتی نگاہ مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا مٹی کی مورت بن کے کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ پہلے اپنا یہ لباس تبدیل کر لو، ایسا نہ ہو ٹھنڈ لگ جائے، پھر تمہاری خدمت کے لیے میں قریب آؤں گا تو تمہیں لگے گا کہ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رحمت کے لفظوں نے ماضی کے چند لمحوں کو میری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ آج بھی کچھ نہیں بھولا تھا۔ میں نے ایک بار پھر شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ میں اپنے ہر لفظ پر آج پچھتا رہی تھی۔ رحمت نے اپنا لباس تبدیل کیا اور وہ خاموشی سے صوفے پہ لیٹ گیا۔ میں نے بھی اپنے کپڑے بدلے اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ رحمت کا قد لمبا تھا، صوفہ 2 سیٹر تھا، اس لیے اس کے پاؤں باہر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ اس قدر تکلیف میں ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ کتنا طویل سفر طے کر کے آج ہی شہر لوٹا تھا۔ کچھ دیر تک میں نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن دل بے ایمان ہوا۔ رحمت کی تھکن اور اس کی بے چینی دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے آہستگی سے اسے آواز دی، بات سنیں؟ رحمت نے سوالیہ نظروں سے مڑ کے میری طرف دیکھا تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ آپ بیڈ پہ سو جائیں، میں صوفے پہ سو جاتی ہوں، میرا قد تو ویسے بھی چھوٹا ہے۔ میری بات سن کر رحمت کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔
اس نے میری جانب کروٹ لی، پھر کہنے لگا، ہاں قد بھی چھوٹا ہے اور دماغ بھی، جبھی تو تمہیں سیدھی بات سمجھ نہیں آتی۔ رحمت کی اس بات پہ مجھے تپ چڑھی تھی۔ میں نے ناراضگی سے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جواب میں بنا کچھ کہے اس نے واپس کروٹ بدل لی، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ بیڈ پر نہیں آنا چاہتا۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ رحمت کی چوڑی پشت میری جانب تھی، اس کی پشت پر میری نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھاؤں اور اسے چھو لوں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اپنی خواہشات پر، اپنے دل پر اتنے پہرے بٹھا رکھے تھے کہ میں چاہ کر بھی فاصلوں کو مٹا نہ سکی۔ ہم دونوں کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، لیکن اس 1 سال میں ہمارے درمیان کے فاصلے کبھی ختم ہی نہ ہو سکے، اور وجہ صرف اور صرف میں تھی۔ رحمت نے تو کئی بار میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن ہر بار میں یہ کہہ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیتی کہ اپنی عمر دیکھی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے بچی مل گئی، لیکن میری زندگی تباہ ہو گئی۔ میرے باپ نے نہ جانے مجھے کس گناہ کی سزا دی جو تمہارے پلے باندھ دیا۔ یہ وہ جملے تھے جو میں نے رحمت سے 1 بار نہیں 1000 بار کہے تھے، اور ہر بار میری اس بات پر اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی نظر آتی تھی اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا تھا، لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ میرے قریب آتا اور میں پھر ایسے ہی بے عزت کر کے اسے خود سے دور کر دیتی۔ میں نے پچھلے 1 سال میں اٹھتے بیٹھتے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ مجھ سے عمر میں پورے 12 سال بڑا ہے، اور یہ فرق میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اب رحمت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک سرد آہ بھری۔ ہمارے درمیان کی یہ دوریاں آج کی رات مجھے بہت بے چین کر رہی تھیں۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ رحمت کا ساتھ میرے لیے کتنا ضروری ہے، اس کا ہونا مجھے کیسا سکون دیتا ہے، اس کی موجودگی پر میرے دل میں کیسی خوشی ہوتی ہے۔ اس بات کا احساس مجھے ان چند دنوں کی جدائی کے بعد ہوا تھا، جو میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے مجھے اٹھانی پڑی تھیں۔ میری اور رحمت کی شادی کے وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ میرے ابا شدید بیمار تھے۔ اپنی بیماری میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے میرے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیچے پورشن میں رہنے والے تایا جان کے بیٹے رحمت سے انہوں نے میری شادی طے کر دی تھی، اور یہ خبر میرے لیے قیامت کی طرح تھی، کیونکہ رحمت 28-29 سال کا ایک جوان مرد تھا جسے میں بھائی کہا کرتی تھی، جو مجھے پڑھایا کرتا تھا، میری ہر چھوٹی بڑی فرمائش کو فوراً پوری کر دیا کرتا تھا۔ میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن ابا کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ماں کا سایہ پہلے ہی سر پہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے تایا جان سے یہ بات کی، اور تایا جان نے حامی بھر لی۔ میں ہرگز بھی رحمت سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ابا کی بات سن کر میں تنتناتے ہوئے تایا جان کے پورشن میں پہنچ گئی۔ رحمت اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے غصے سے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو رحمت کتابیں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کتاب کھینچ کے ایک طرف پھینکی، غصے میں پھنکاری کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ میری بات سن کر رحمت نے ٹھنڈی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بہت کچھ تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے پزل ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، جاؤ جا کے یہ بات ابا اور تایا جان کو سمجھاؤ، یہ فیصلہ ان کا کیا ہوا ہے۔ رحمت کے لہجے سے بالکل بھی ایسے نہیں لگا جیسے اسے اس رشتے پر کوئی غصہ یا ناراضگی ہو، اور یہ بات میرے لیے بڑے اچنبھے کی تھی۔ میں نے غصے میں پھر سے پوچھا کہ کیا آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ آپ مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں؟ اپنی جیسی کسی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں ابھی چھوٹی بچی ہوں، صرف 15 سال کی ہوں، ابھی مجھے پڑھنا لکھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ رحمت نے میرے سر پر یہ کہہ کر ایک دھماکہ کیا کہ تم بچپن سے میرے نام کے ساتھ منسوب ہو۔ جب تم پیدا ہوئی تھی اسی دن چچا نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری اور میری شادی ہوگی، اس لیے یہ رشتے کی بات کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہاں، تمہیں یہ بات ضرور چچا جان نے آج بتائی ہے، اسی لیے تم اتنا اچھل رہی ہو۔ رحمت کی بات سن کے میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔
کہا کہ اگر آپ یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں صبح شام آپ کو رحمت بھائی کہتے نہیں تھکتی۔ رحمت نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کہنے لگا میں تمہارا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم پڑھو لکھو، اپنی اچھی زندگی گزارو، اور پھر تمہیں اس رشتے کا علم ہو۔ اب چچا جان کی حالت ایسی ہے کہ یہ شادی ضروری ہو گئی ہے، لیکن رہی بات تمہاری پڑھائی لکھائی کی تو میں خود تمہیں پڑھاؤں گا۔ میں کوئی پرانے زمانے کا یا ظالم مرد تو نہیں ہوں کہ تم پہ ظلم ڈھاؤں گا جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ رحمت بھائی کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے انہیں ایک دھکا دیا، پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ میری شادی مجھ سے بڑی عمر کے مرد سے ہو۔ یہ کہہ کر میں ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ میری بات سے ان کے دل پر کیسی قیامت گزری ہے۔ میں ان کے جذبات سے نا واقف تھی۔ میں نے گھر میں خوب شور ہنگامہ کیا، لیکن جتنا میں انکار کرتی اتنی ابا جان کی حالت بگڑتی چلی جاتی، اور پھر بالآخر ان کی آخری سانسوں میں ان کی اس آخری خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں نے خود کو رحمت اللہ کے حوالے کر دیا۔ 3 نکاح کے بول بول کر میں نے اپنی زندگی رحمت کو سونپ تو دی، لیکن میں اس شادی کو قبول نہیں کر پائی۔ ابا جان کی زندگی میں ہی میں رخصت ہو کر رحمت اللہ کے کمرے میں تو پہنچ گئی تھی، لیکن میں نے انگلی اٹھا کر صاف رحمت کو تنبیہ کر دی تھی کہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ مجھے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے اس کا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ پھینکا تھا، اور اس 2 سیٹر صوفے کو میں نے اس کے لیے خود چنا تھا اور خود بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ اس رات سے لے کر آنے والی کئی راتوں تک وہ خاموشی سے اسی صوفے پہ سوتا رہا۔ اس کا قد دراز تھا، اسے بہت پریشانی ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر ابا کا انتقال ہو گیا، زندگی میں کچھ نہ رہا۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ رحمت مجھے سنبھالنے کے لیے قریب آتا تو میں صاف کہتی کہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، تمہاری ان حرکتوں سے میں تمہاری نہیں ہو سکتی، اپنی عمر دیکھو۔ یہ بات میں نے رحمت اللہ کو نہ جانے کتنی بار جتائی تھی کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، اور وہ خاموشی سے میری ہر بات سن لیا کرتا تھا۔ کئی بار میں نے اس کے چہرے پر پشیمانی دیکھی، کئی بار وہ وضاحت دینے کے لیے میرے قریب آتا تھا، لیکن میں ہر بار اسے دھکیل دیتی۔ پھر ایک رات موسم بہت خوشگوار تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ میں ایسی لان میں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ رحمت میری تلاش میں میرے پاس چلا آیا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے منہ پھیر رکھا تھا۔ ایک دم زور سے بجلی کڑکی اور میں گھبرا کے رحمت کے قریب ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی مجھے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہا تو میں نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا اور خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ کمرے کی طرف آیا تو میں نے اس کا تکیہ اٹھا کے باہر پھینکا اور کہا کہ آج کی رات تم اس کمرے میں نہیں سو سکتے۔ بس اسی وقت تائی جان نہ جانے کیسے وہاں آ گئیں، اور پھر انہیں ساری بات کا علم ہو گیا۔ وہ جان گئیں کہ 8 مہینے ہونے کے باوجود میرا اور رحمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بات رحمت اپنے ماں باپ سے چھپاتا آیا تھا وہ میری نادانی اور غصے کی وجہ سے کھل گئی۔ اس وقت تو تائی جان نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ اپنے بیٹے کا کھویا کھویا انداز اور اس کا بجھا بجھا چہرہ، اس کی وجہ وہ جان گئی تھی۔ رحمت نے کمرہ تو الگ نہیں کیا تھا، لیکن وہ صوفے پہ ہی سونے لگا تھا۔ پھر رحمت کو اپنے کاروبار کے کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے ایک گھر دکھایا، اس کی چابیاں میرے حوالے کی، کہا کہ یہ گھر میرے نام ہے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ گھر پہلے میرے ماں باپ کا تھا۔ میرے ماں باپ پہلے اس گھر میں رہتے تھے، مگر پھر انہوں نے اس گھر کو کرائے پہ چڑھا دیا تھا اور تایا جان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ ابا کا کام اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ کرائے کے پیسوں سے گزارا کرتے تھے۔ تایا جان کے گھر میں رہ کر ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تایا جان نیک فطرت کے آدمی تھے، انہوں نے چھوٹے بھائی کی کمزوری کو اپنی محبت میں چھپا لیا تھا۔ اس گھر کی چابیاں میرے حوالے کر کے 15 دن کے لیے رحمت دوسرے شہر چلا گیا۔ رحمت کے جانے کے 2 دن بعد ہی تائی جان میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی میرے بیٹے میں ایسی کون سی برائی ہے جو تم نے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا؟ وہ سارا وقت پریشان رہتا ہے،
دوسرے شہر میں ہے، لیکن فون کر کے 1000 بار تمہارے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی جو تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش کو پورا کر دیا۔ پہلے ساری زندگی میں تمہارے ماں باپ کو جھیلتی رہی، اب تمہیں اس طرح نہیں جھیل سکتی۔ بہتر ہوگا اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ تائی جان نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، رحمت کی غیر موجودگی میں جو ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، تائی جان کے اس انداز نے میری جان نکال دی۔ وہ کچھ بھی سننے کو راضی نہ تھی، اور پھر میں اسی گھر میں چلی گئی جو میرے ماں باپ کا تھا۔ لیکن 10 دن میں ہی میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، دنیا کی حقیقت کھل کے میرے سامنے آ گئی، جب محلے کے عیاش مردوں کی نظریں مجھ پہ جم گئی، اور اسی لیے میں خوفزدہ گھر میں بند رہنے لگی۔ بارش زوروں پر تھی، حالات سازگار نہیں تھے، ایسے میں تنہا رہنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر رحمت نے واپس آ کر مجھے دوبارہ اپنی پناہ دے دی تھی۔ وہ حفاظت سے مجھے اپنے گھر لے آیا تھا، اور وہ مجھ سے بہت ناراض تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ صبح کوئی بات کرتا، لیکن یہ صبح ہو کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ کئی صدیوں کے برابر معلوم ہو رہا تھا۔ رات کے 5 بجے کے قریب میرا دل بے ایمان ہوا۔ میں خود ہی رحمت کے قریب چلی گئی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو گھبرا کے اٹھ بیٹھا، مجھے اپنے قریب دیکھ کے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ میں آہستگی سے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی اور کہا، رحمت، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں آپ کی محبت اور آپ کی دی گئی عزت کو سمجھ نہیں سکی۔ میرے اس اعتراف پہ رحمت بری طرح چونکا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے، جاؤ جا کے سو جاؤ۔ میں نے رات کو ہی بابا جان سے بات کر لی تھی، میں تمہیں آزاد کرنے والا ہوں، وہ تمہاری عمر کے کسی لڑکے سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ پہلے تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے، پھر وہ خود تمہیں رخصت کریں گے، اور میں دوسرے شہر میں کاروبار سیٹ کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر رحمت نے منہ پھیرا، اور طلاق کے لفظ نے میری جان نکال لی۔ میں رحمت کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ رحمت نے مجھے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ غلطی میری نہیں بلکہ اس کی تھی، جو اس نے مجھ سے شادی کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں راضی نہیں ہوں، اور اب وہ مجھے چھوڑنے کو تیار تھا، لیکن اب میں اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایک عزت دار اور شریف مرد کا ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ میں اچھی طرح جان گئی تھی۔ میں خود آگے بڑھ کر اس کی باہوں میں سما گئی، اور رحمت سے زندگی بھر کے لیے اس کا ساتھ مانگ لیا۔ کچھ دیر تک تو رحمت خاموش رہا، پھر اس نے آہستگی سے میرے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، کہنے لگا، تم سے جدا ہونا میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا، لیکن بچپن سے آج تک میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، اس لیے سوچا تھا کہ یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، لیکن صرف میں جانتا ہوں کہ میرا دل کتنا بے چین اور بے تاب تھا۔ رحمت نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر مجھ سے بے انتہا محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں نے مسکرا کر خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ جہاں محبت ہو وہاں عمر کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ بھلے ہی میرا شوہر مجھ سے 12 سال بڑا تھا، لیکن اس کا دل بالکل صاف تھا، وہ معصوم تھا، اس نے کبھی مجھ پہ ظلم نہیں کیا تھا، کبھی زور زبردستی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے تحفظ دینے کی خاطر وہ برستی بارش میں مجھے لینے کے لیے میرے گھر آیا تھا۔ ایسا صرف وہی مرد کرتا ہے جو کسی عورت سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ادراک دیر سے ہی صحیح لیکن مجھ پہ ہو گیا تھا۔ آج میں اور رحمت ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میں آگے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ رحمت نے کسی بات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ وہ میری ہر بات کو آج بھی اسی طرح مانتا ہے جیسے بچپن سے مانتا آیا تھا۔ میری ساری سہیلیاں مجھے خوش نصیب کہتی ہیں، جسے رحمت جیسا محبت کرنے والا شوہر ملا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے صحیح وقت پر عقل آ گئی۔